दुबई से ट्रांजिट जो है वो हो चुकी है और अब मैं ट्रांजिट लाउंज की तरफ बढ़ रहा हूँ। इट वॉज़ वेरी स्मूथ, वेरी नाइस, कोई परेशानी नहीं। एज एन इंटरनेशनल ट्रैवलर आप आराम से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रांजिट कर सकते हैं। ये है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत, हमेशा की तरह। दुबई कैसे बना, आज के इस ट्रैवल ब्लॉग में मैं इसकी एक कहानी कहीं मैंने पढ़ी थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तक मेरा गेट नंबर आ जाए तब तक मैं कोशिश करूँगा कि इस कहानी को जो है वो आप तक पहुँचा दूँ। कहीं मैंने पढ़ा था कि 1960s या परहैप्स 1970s में दुबई का जो अमीर है शेख राशिद अल मखतूम, वो यूरोप गए थे और यूरोप में उन्होंने एक जो यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी है जर्मनी, वहाँ यूरोप के तमाम मीडिया को बुलाया, इनवाइट किया और उस मीडिया के ज़रिए यूरोप के इन्वेस्टर्स को एक मैसेज दिया कि आप जो हैं वो आकर दुबई में इन्वेस्ट करें, चूँकि दुबई अगले 20 से 25 बरस में दुनिया का एक हब बनने वाला है। जर्मनी की में शेख राशिद अल मखतूम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो यूरोप का मीडिया था उन्होंने शेख राशिद अल मखतूम का बहुत मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि एक डेज़र्ट जो है, एक रेगिस्तान जो है, एक पागल आदमी उसे कैसे दुनिया का हब करार दे सकता है। मगर एक सहाफ़ी था किसी टैबलॉइड का, वो दूसरे दिन शेख राशिद अल मखतूम के पास गया
اور اس نے اسے بتایا کہ جو یورپ کا میڈیا ہے وہ اس کے اسٹیٹمنٹ پر خاصا نالا ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے، جس میں اس نے کہا کہ اگلے 20 سے 25 برس میں دبئی جو ہے دنیا کا ایک سینٹر سٹیج بننے والا ہے۔ تو اس ٹیبلائٹ کے جرنلسٹ نے شیخ راشد المختوم سے پوچھا کہ آپ صرف مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کہنے پر مصر ہیں کہ دبئی جو ہے وہ اگلے 20 سے 25 برس میں دنیا کا جو ہے وہ ایک سینٹر سٹیج بننے والا ہے، چونکہ یورپینز کا جو ہے وہ ایک تجربہ تھا، یا یوں کہیے کہ یورپینز نے کہا کہ ہم نے ہزارہ سال لگا دیے اپنے شہروں کو دنیا کا سینٹر سٹیج بنانے کے لیے، پیرس، لندن اور دوسرے یورپین سٹیز۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ دبئی کا امیر جہاں صرف ایک ریگستان ہے وہاں پہ وہ چل کے آیا ہے یورپ میں اور کہنے لگا ہے کہ دبئی جو ہے اگلے 20 سے 25 برس میں دنیا کا ہب بننے جا رہا ہے؟ جواب میں دبئی کے امیر شیخ راشد المختوم نے اس صحافی کو، ٹیبلائڈ صحافی کو ایک چھوٹی سی کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ کچھ دن قبل اس نے دبئی کے اندر پولیس ریفارمز جو ہیں اناؤنس کیے، اور پولیس ریفارمز کے تحت دبئی کا امیر بھی جو ہے یعنی شیخ راشد المختوم خود، وہ بھی چالان کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی غلط کرے گا، قانون کے خلاف جائے گا، تو اسے بھی چالان کیا جائے گا۔ تو دبئی کا امیر بتانے لگا کہ وہ کچھ دن قبل اپنی فیملی کے ساتھ دبئی کے ایک شاپنگ ایریا میں گیا، اور اس نے وہاں جا کر نو پارکنگ ایریا میں جو ہے وہ اپنی گاڑی کھڑی کر دی۔ جب وہ واپس آیا خریداری کرنے کے بعد، تو اس کے ڈرائیور نے اسے بتایا کہ ایک پولیس والے نے اس کی گاڑی کا چالان کر دیا ہے۔ شیخ راشد المختوم کے بقول وہ اس بات پر بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ پولیس والے نے کہا کہ جی جناب، میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ تو شیخ راشد المختوم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ دبئی کے امیر شیخ راشد المختوم ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے باوجود بھی تم یہ جانتے ہو کہ میں دبئی کا امیر ہوں، شیخ راشد المختوم، اس کے باوجود تم نے میری گاڑی کا چالان کر دیا۔ تو اس ٹریفک سارجنٹ نے کہا کہ جناب، کچھ دن قبل جو آپ نے پولیس ریفارمز اناؤنس کیے ہیں اس کے تحت آپ بھی اگر کوئی غلط کام کریں گے یعنی قانون کے خلاف جائیں گے تو آپ کو چالان کیا جائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد شیخ راشد المختوم تھوڑی دیر کے لیے بقول ان کے وہ خاموش ہو گئے، اور اگلے ہی لمحے اس نے سوچا کہ اب دبئی کو دنیا کا سینٹر سٹیج بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، چونکہ جو ملک اپنے امیر کو کسی غلط کاری پر چالان کر سکتا ہے تو وہ کسی کو بھی چالان کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج میں جرمنی چل کے آیا ہوں اور میں نے یورپین لوگوں کو کہا ہے کہ وہ آ کر دبئی میں انویسٹ کریں، تاکہ چونکہ دبئی اب جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز، جو ویسٹرن سٹینڈرڈز ہیں، اس کو فالو کرنے لگا ہے۔ تو بقول شیخ راشد المختوم، دبئی کے ترقی کا راز یہی ہے۔
مجھے یہ کہانی بتانے کا آپ کو مقصد یہی تھا کہ میں بتا سکوں کہ جب رول آف لا ہوتا ہے کسی معاشرے میں تو معاشرے کس طرح ترقی کرتے ہیں. ہم پاکستان میں جس بنیادی چیز سے، جس بنیادی بات سے بالکل عاری ہو چکے ہیں وہ ہے رول آف لا. رول آف لا ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتا، اور جب رول آف لا کسی معاشرے میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ کا معاشرہ مکمل طور پہ جنگل کے قانون کی طرح ہو جاتا ہے. جناب والا تو گیٹ نمبر 21، اور یہ گیٹ نمبر 21 پر جو جہاز کھڑا ہے وہ ہے A380 یعنی ڈبل ڈیکر پلین، اور یہ لے کر جائے گا دبئی سے نیو یارک امریکہ. تو میں گیٹ نمبر 21 کو میں نے ٹریس کر لیا ہے، میں پہنچ چکا ہوں، اور اب سے قریب 1 گھنٹے کے بعد ہوپفلی A380 کے جہاز میں بیٹھ کے I'll travel to John F. Kennedy Airport, New York.